موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا۔ تھوڑی دیر ہوئی باہر نکلی ہے۔ ابو نواس نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا وہ اپنے چہرے پر خرد کا نقاب گرائے رکھتی ہے؟ ہاں، وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ تو پھر وہ وہی ہے جس سے سرائے میں داخل ہو کر ہم نے آپ کے متعلق پوچھا تھا، کیونکہ وہ فوراً اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گئی تھی۔ ابو نواس کھڑا ہو گیا، میں اسے بلاتا ہوں۔ ابو نواس اٹھ کر باہر آیا، لیکن وہاں نہ وہ لڑکی تھی اور نہ امیر کا گھوڑا۔ ابو نواس سرائے کے مالک کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اس بگھی کے پاس سفید رنگ کا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ سرائے کے مالک نے مشکوک انداز میں ابو نواس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ سپاہی لے گیا ہے جو اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہے۔ ابو نواس دوبارہ جب کمرے میں آیا تو امیر نے پوچھا، وہ ملی؟ ابو نواس نے مایوسی سے کہا، وہ آپ کے گھوڑے پر بیٹھ کر چلی گئی ہے۔ امیر نے اداس لہجے میں کہا، بس وہ تم تینوں کو پہچان گئی، اب وہ واپس نہیں آئے گی۔ اس نے میری خدمت ایک مقدس فرض سمجھ کر کی ہے۔ امیر خاموش ہو گیا۔ شیبان نے بستر کے قریب رکھے برتن سے پانی کا پیالہ بھرا، اس میں اپنے تھیلے سے دوائی نکال کر ڈالا اور امیر کو پلا دی۔ تھوڑی دیر بعد امیر بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیبان حرکت میں آیا۔ نشتر سے اس نے سارا مندیل زخم کو چیر کر 3 بار پانی میں دوا ملا کر دھویا اور پھر اس میں مرہم بھر کر پٹی باندھ دی۔ امیر، اریتا، ابو نواس اور شیبان نے 1 ہفتہ حدثیہ کی سرائے میں قیام کیا۔ اس دوران میں امیر کا زخم شیبان کے علاج سے ٹھیک ہو گیا تھا اور پھر ایک روز وہ حدثیہ سے اپنے مسکن کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ ابو نواس اور شیبان اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اریتا کا گھوڑا بگھی سے باندھ دیا گیا تھا۔ امیر چونکہ ابھی کمزور تھا لہذا اسے بگھی میں لٹا دیا گیا تھا اور اریتا سپاہیانہ لباس میں بگھی کے گھوڑے ہانک رہی تھی۔ مسکن میں جاسوسی کے برج پر کھڑے پہرے داروں میں سے ایک تنومند بربری نے امیر کے مکان کی طرف منہ کر کے پوری قوت سے ناقوس پھونک دیا تھا۔ مسکن کے سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کھڑے ہو گئے تھے، شاید وہ کچھ سننے کو بےتاب تھے۔ اسی وقت حوازن اپنے مکان سے نکلا اور جاسوسی کے برج کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر جس بربری نے ناقوس پھونکا تھا اس نے نیچے کھڑے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، آقا آ رہے ہیں، وہ اپنے مسکن کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر سارے مسکن میں پھیل گئی اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر استقبال کے لیے میدان میں جمع ہونے لگے تھے۔ جو راستہ مسکن سے ہو کر قلعے میں داخل ہوتا تھا، حوازن جو جاسوسی کے برج کی طرف بھاگ رہا تھا رک گیا۔ ایک عرب گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے پاس آ کر نیچے اترا اور حوازن سے کہا، یا امیر، آقا مسکن میں داخل ہو چکے ہیں۔ حوازن وہیں سے واپس مڑا، بھاگتا ہوا اپنے مکان کی طرف گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا قلعے سے باہر نکل رہا تھا۔ امیر کی بگھی آہستہ آہستہ قلعے کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ راستے کے دونوں طرف مرد عورتوں کا ہجوم اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا تھا اور امیر اپنا سر بگھی سے نکال کر ہاتھ لہراتے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ عیسائی راہبہ مریانہ بھی ایک بلند ٹیلے پہ کھڑی ہاتھ لہرا کر امیر کو خوش آمدید کہہ رہی تھی اور اس کا سفید لباس ہوا میں لہر لیتا ہوا اڑ رہا تھا۔ حوازن جو بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہا تھا ایک جگہ رک گیا، کیونکہ سامنے ابو نواس اور شیبان گھوڑوں پر سوار آ رہے تھے اور ان کے پیچھے امیر کی بگھی تھی جس کے گھوڑے اریتا ہانک رہی تھی۔ حوازن احتراماً گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ حوازن کے قریب آ کر بگھی رکی اور
امیر نیچے اتر کر حوازن سے بغلگیر ہو کر ملا۔ اس کے بعد حوازن بگھی پر سوار ہوا۔ اریتا حوازن کے کہنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کر امیر کے پہلو میں بیٹھ گئی اور حوازن خود بگھی کے گھوڑوں کو ہانک رہا تھا۔ حوازن نے قلعے کے اندر لا کر بگھی روکی۔ سارا لشکر ایک طرف استقبال کی خاطر صفیں باندھے کھڑا تھا اور قلعے کی خواتین دوسری طرف ایک جھرمٹ بنائے کھڑی تھی۔ امیر اور اریتا جب بگھی سے اترے تو انہوں نے دیکھا ان کے سامنے حشام کی بوڑھی ماں کھڑی تھی۔ تیز ہوا میں اس معمر خاتون کی سفید عبا فضا میں اڑ رہی تھی اور وہ مایوس اور خستگی کی حالت میں مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ امیر اریتا کے ساتھ اس خاتون کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا بوڑھی خاتون کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے پس منظر گہری نمی تھی۔ وہ ابھی تک ستون کی طرح کھڑی تھی۔ امیر اس کے قریب آ کر دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اریتا امیر کے پیچھے کھڑی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ امیر کے کندھوں پر رکھ دیے تھے۔ امیر کی کپکپاتی ہوئی آواز سنائی دی، ماں مجھے دکھ ہے، میں حشام کی حفاظت نہ کر سکا۔ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو میں یوں اسے بے بسی کی حالت میں مرنے نہ دیتا۔ حشام کی بوڑھی ماں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے نکل کر اس کے دامن پر پھیل گئے، کچھ اس طرح جیسے اب وہ آنسو ہی اس کی آخری پونجی ہو جو اس نے لٹا دی ہو۔ امیر نے مغموم آواز میں کہا، مجھ سے کوئی بات کرو ماں، اگر تم خاموش رہی تو میں سمجھوں گا میں تمہاری نگاہوں میں ایک مجرم ہوں۔ قریب کھڑے ابو نواس، حوازن، امیر کے سر پر کھڑی اریتا اور دوسری خواتین اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے تھے۔ صفوں میں کھڑے لشکر کے سپاہیوں کی گردنیں غم سے جھک گئی تھی۔ حشام کی بوڑھی ماں حرکت میں آئی۔ نیچے جھک کر اس نے امیر کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، تم میری قوم کے ایک محسن ہو، خدا کی قسم ایک حشام تو کیا، میرے یہاں سینکڑوں حشام ہو تو میں انہیں تم پر قربان کر دوں۔ تم پشیمان نہ ہو میرے بچے، میری آنکھوں کے آنسو تشکر کے آنسو ہیں۔ میں مطمئن ہوں میرے بیٹے نے ایک حقیقی جانثار کی طرح اپنے آقا پر اپنی زندگی قربان کر دی ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی بولتا، ایک طرف سے امیر کا لڑکا مغیث بھاگتا ہوا آیا اور ابی ابی پکارتا ہوا وہ امیر سے لپٹ گیا۔ امیر نے بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ ننھے مغیث کو اٹھا کر وہ کھڑا ہوا اور ایک ہاتھ حشام کی بوڑھی ماں کو اپنے ساتھ لپٹا کر سہارا دیتے ہوئے اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ اریتا، ابو نواس اور حوازن سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مکان سے باہر کولان اور ہموارہ اداس کھڑی تھی۔ اچانک لشکر کے اندر سے ایک سپاہی نے بلند آواز آہ بھرتے ہوئے رو کر کہا، آہ حشام، تو ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گیا، کاش تیری جگہ میں اپنے آقا پر قربان ہو گیا ہوتا۔ وہاں کھڑی ساری عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور قلعے کا ماحول اداس ہو گیا تھا۔ امیر سر جھکائے حشام کی ماں کو سہارا دیتے اپنے مکان کی طرف لے جا رہا تھا۔ اپنے مکان سے باہر بندھے اپنے گھوڑے کو دیکھ کر امیر نے حوازن سے پوچھا، میرا گھوڑا تو وہ گمنام لڑکی لے گئی تھی، یہ کہاں سے آ گیا؟ حوازن نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ایک روز رات کے وقت یہ خود ہی آ گیا تھا، میں نہیں جانتا کون اسے لے کر آیا تھا۔ امیر پہلے کی طرح سر جھکائے اس بوڑھی خاتون کو سہارا دیتے ہوئے اپنے مکان میں داخل ہو گیا۔